رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، بلکہ منہ کو پورب یا پچھم کی طرف کرو۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، ہم شام آئے تو ہم نے دیکھا کہ پخانے قبلہ رخ بنائے گئے ہیں تو قبلہ کی سمت سے ترچھے مڑ جاتے اور ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی کا کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرو اور نہ پیٹھ، اس سے مراد صرف صحرا یعنی میدان میں نہ کرنا ہے۔ رہے بنے بنائے پخانہ گھر تو ان میں قبلہ کی طرف منہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ نے بھی کہا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف صرف پیٹھ کرنے کی رخصت ہے، رہا قبلہ کی طرف منہ کرنا تو یہ کسی بھی طرح جائز نہیں۔ گویا کہ امام احمد قبلہ کی طرف منہ کرنے کو نہ صحرا میں جائز قرار دیتے ہیں اور نہ ہی بنے بنائے پخانہ گھر میں، البتہ پیٹھ کرنے کو بیت الخلاء میں جائز سمجھتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 8۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے بعد جب پخانہ سے نکلتے تو فرماتے، غفرانہ کا، یعنی اے اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 7۔ میں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنی داڑھی میں خلال کیا۔ ان سے کہا گیا، یا راوی حدیث، حسان نے کہا، میں نے ان سے کہا کیا آپ اپنی داڑھی کا خلال کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں داڑھی کا خلال کیوں نہ کروں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داڑھی کا خلال کرتے دیکھا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 29۔